بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے محمد اسلم شیر حاضر ہے۔ آج کا جو آپ سے مخاطب ہونے کا جو موضوع ہے وہ یقیناً انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آپ کے دلوں کی آواز بھی ہوگا، اور ہمارے بہت سارے جو ساتھی ہیں ان کے اندر جو ایک مایوسی کی جو کیفیت موجودہ حالات کے نتیجے میں پیدا ہو گئی ہے، اس مایوسی سے نکالنے کے لیے بھی آج کی دو تین باتیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں انشاءاللہ یہ مددگار اور معاون ثابت ہوں گی۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا ایک وبا کی زد میں ہے، اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس اس وقت پوری دنیا بھگت رہی ہے۔ اسپیشلی ہم پاکستان کے اندر اوبویسلی یہ ہمارے لیے ایک بہت تکلیف دہ بات ہے کہ جہاں پر ہم آلریڈی اکنامک کرائسس کے اندر ہم چل رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار بھی ہو گئے ہیں، یا حالات جو ہیں وہ اس وقت بہت دگرگوں ہو چکے ہیں۔ ایسے حالات میں ایک مسلمان کا کیا رویہ اور کیا انداز فکر ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھوں گا مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی قرآن کی آیت اس قدر حوصلہ اور امید دینے والی ہے کہ جب ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کو جو ہے وہ ایک یکتا مانتے ہیں، وہ رازق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، اسی نے ہی ہماری تمام مصائب کو، ہماری مشکلات کو حل بھی کرنا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ مایوس ہو جائے؟ چونکہ قرآن کی معروف آیت پوری دنیا جانتی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ یعنی یہ آیت جو ہے وہ آپ کو مشکل ترین حالات میں بھی اگر آپ موجود ہوں تو یہ آپ کو وہاں سے جو ہے وہ نکال سکتی ہے، اگر ہم اس کے اوپر صحیح معنوں میں یقین کریں۔ تو یہ تو ایک انداز فکر ہے جو اس وقت ہونا چاہیے۔ دنیا کے اندر جب بھی کوئی مصائب یا کوئی مشکلات آئی ہیں، اس کے نتیجے میں ایک نئی دنیا آباد ہوئی ہے، نئے اپرچونٹیز اور نئے جو ہیں وہ رستے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کھولیں۔ تو جب سب کچھ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو اپنا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا مانتے بھی ہیں، تو پھر ہمارے اندر مایوسی کا پیدا ہونا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، جبکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں جا بجا جو ہے وہ حوصلہ دیتے ہیں اور ہمت بناتے ہیں۔ لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق کے اندر جو ہے جب خندق کھود رہے ہیں، پوری دنیا جو ہے وہ مسلمانوں کو، اہل کفار جو ہیں وہ ختم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ پیٹ پر پتھر بھی بندھے ہوئے ہیں، اور آپ خود بنفس نفیس خندق کو کھودنے میں مصروف ہیں، اور مسلمانوں کو یہی حوصلہ دیتے ہیں کہ میں کیسر و کسرا کے جو محلات ہیں اس کا مفہوم ہے کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ یعنی کہ ایک طرف اتنی دگرگوں صورتحال ہے، موت سر پہ کھڑی ہے، اور پوری دنیا جو ہے وہ آپ کی تباہی کے، مسلمانوں کی تباہی کے درپے ہے، اس کے باوجود حوصلہ دینا یہ ایک مسلمان کا اور یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ گویا کہ سنت ہے کہ مایوسی کو ہم نے اپنے قریب جو ہے وہ نہیں بھٹکنے دینا۔ انشاءاللہ العزیز ایک اور جگہ پہ قرآن کی جو ہے وہ آیت کا مفہوم میرے ذہن میں آیا سورہ الم نشرہ میں کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر آج ہم مشکلات کا شکار ہیں تو انشاءاللہ ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے، اور یہ ہمیں پورا ہمارا اس پہ مصمم ایمان ہونا چاہیے کہ اس مشکلات کے بعد انشاءاللہ آسانی بھی آنی ہے۔ اور ایک اور بات آپ کے علم میں روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ رات جس قدر طویل ہوتی جاتی ہے، رات کا اندھیرا جس قدر گہرا ہوتا جاتا ہے، یہ ایک خوبصورت صبح کی نوید بھی ثابت ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک روشن صبح لازمی جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اللہ پر بھروسہ، اس کی طرف راغب ہونا، اس کے ساتھ دعائیں التجائے کرنا، یہ ہمارا روزمرہ زندگی کا جو ہے وہ معمول ہونا چاہیے۔ لوگوں کو جو ہے وہ بھی پر امید رکھیں، مایوسی سے نکالیں، اور خود بھی جو ہے وہ اس سے حوصلہ لیں،
اور مایوسی کو جو ہے اپنے قریب نہ پھٹکنے دیں۔ آئی ہوپ کہ آج کی یہ مختصر سی گفتگو آپ کے حوصلوں کو بھی بڑھائے گی، اللہ کی طرف ہمارا جو دھیان ہے اس کو بھی بڑھائے گی۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔